نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اردو ॻाल्हाइण वारा कुछ साथी हुआ इन करे उन्हनि चयो त उर्दू में बयान कर न करे उर्दू में बयान कर मेरे मोहतरम हक बात को समझने में 3 चीजें रुकावट होती हैं और अगर ये 3 चीजें न हो तो फिर हक को कबूल करना आसान भी होता है और फिर अल्लाह जल्ल शान उसकी मदद भी फरमाते हैं। एक जहालत है और एक हसद और गुरूर है, हसद है, बुग़्ज़ और एक तकब्बुर, ये 3 चीज़ें। इनमें से कोई सिफत अगर किसी में हो, ये सिफात बज़ात खुद ऐसी हैं कि जो हक समझने में या कोई भी बात समझने में रुकावट होती है, वो इन चीज़ों की वजह से। अगर एक आदमी जाहिल है, उसमें इल्म नहीं है, तो उसके मिजाज के अंदर ज़िद पैदा होता है, हर बात पे अकड़ करता है और ज़िद करता है। उस ज़िद की वजह से वो चीज़ उसको समझ में नहीं आती और फिर उसका दिमाग एक खोखला होता है और ख़ाली होता है। उसमें कोई भी चीज़ अगर ठोंसती जाए तो वो इतनी मजबूत होती है कि वो निकलती नहीं। तो जाहिलों को जाहिल ही मिलते हैं जो उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें ठोंस देते हैं जो वो दिमाग से फिर निकलती नहीं। और दूसरी चीज़ जो माने है वो है हसद व बुग़्ज़ और हुब्बे माल। ये चीज़ जब माल की मोहब्बत हो या हसद और बुग़्ज़ हो, जिसकी वजह हुब्बे जाह है, तो उसकी वजह से भी चीज़ समझ में नहीं आएगी कि एक आदमी किसी के साथ हसद करता है और दूसरे के जाह को बर्दाश्त नहीं करता या माल के साथ उसको मोहब्बत है, तो उस वक़्त हक समझने में रुकावट होती है या किसी भी चीज़ को समझने में उसको रुकावट होगी। और तीसरी चीज़ अनानियत और तकब्बुर। अनानियत और तकब्बुर भी ऐसी चीज़ है जो हक को समझने में रुकावट करती है। इमाम अल-अंबिया रहमतुल आलमीन जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो जितने भी तबके थे
ان میں سے ایک طبقہ یہود کا تھا اور ایک مشرکین کا تھا اور ایک نصارہ کا تھا۔ یہ 3 فرقے تھے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق سے دور وہ ایک یہود ہیں اور ایک مشرکین ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی زیادہ عداوت ہے وہ بھی ان 2 فرقوں کی ہے۔ مسلمان اس زمانے میں کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ سب سے زیادہ جو دشمنی ہے وہ ان 2 طبقوں کو ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پاؤ گے سخت دشمن لوگوں میں سے مومنین کے الیہود، ایک یہود، والذین اشرکوا، اور دوسرے مشرکین۔ یہ دونوں فرقے یہ صحابہ کے زیادہ دشمن تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر امراض تھے۔ شرک جو ہوتا ہے اس کی بنیادی جہالت پر ہوتی ہے کہ ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر، خالق حقیقی کو چھوڑ کر بتوں کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور اس سے منتیں منواتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کہ وہ اتنا جاہل ہے جو اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے اوپر احسان کرنے والے سے جاہل ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا۔ اگر اس نے سوچا ہی نہیں تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان یہ بھی نہ سوچے کہ میرا کوئی باپ ہے تو وہ انسان صحیح ہوگا؟ وہ کہے جی مجھے سوچنے کی ضرورت ہی کیا، بس میں پیدا ہی ہو گیا، بس ختم، اب مجھے کیا ضرورت ہے میں سوچوں کہ میرا کوئی باپ ہے؟ تو آپ بتائیں غلطی پر ہے یا صحیح ہے؟ غلطی پر ہے نا، کہ سوچے ہی نہیں۔ چلو، تو اگر یہ سوچے کہ میرا کوئی باپ ہے تو یہ بھی تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے باپ، اس کے باپ کے باپ، اس کے باپ کے باپ، یہ سارے مل کر جب جمع ہوئے تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو خالق حقیقی ہے اس کو بھی پہچانے، اگر جو اس کو نہیں پہچانتا تو اس سے بڑھ کر جاہل کون ہو سکتا ہے؟ اس کی بنیاد جہالت پر ہے کہ ایک آدمی اپنے خالق اور رب حقیقی، جس نے صرف اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے رب بھی ہے، جو دنیا اور آخرت میں اس پر نعمتوں کی بارش کرنے والے ہیں اور رحمتوں کی بارش کرنے والے، اس رب سے بھی وہ دور ہے اور محسن حقیقی کو نہیں پہچانتا، نہیں سمجھتا۔ اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوتی ہے؟ اور پھر اپنے سامنے وہ چیزیں جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون، جن لکڑی کے بتوں کو تراشا تم نے ہے، بنایا تم نے ہے، اور جو اپنے کھڑے ہونے میں، بننے میں تمہارے محتاج ہیں، اب تم ان کو سامنے رکھ کے اور پھر اسی کی پوجا کرتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارے بھی خالق ہیں اور اللہ ان بتوں کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہے۔ تو جو تمہارا اور تمہارے ان معبودان باطلہ کا جو خالق ہے اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ تم ان بتوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ تو اس کی بنیاد یہ جہالت ہے کہ اتنی بڑی جہالت کہ انسان اپنے خالق سے، اپنے رب حقیقی سے، منعم اور محسن سے آدمی غافل ہو جائے، شرک کی بنیاد جہالت پر ہے۔ اور پھر حب مال، کہ مال کی محبت جب ہو، سرداری ہو، تو پھر اس میں حسد آتا ہے، تکبر آتا ہے۔ اس طرح سے مشرکین جو تھے ان میں جو رئیس اور سردار تھے ان کے اندر حسد اور تکبر تھا کہ ہمارا جہاں ختم ہو جائے گا، اور اگر ہماری پگڑی اتر جائے گی، یہ ان کو خوف تھا۔ اور پھر دوسری چیز جو معنی ہوتی ہے وہ تکبر ہوتی ہے کہ میں سب کچھ ہوں۔ ہاں، وہ یہود میں تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ جو یہود کی دشمنی تھی اس کی بنیاد انانیت اور تکبر کی بنیاد تھی۔ ان کے اندر اتنا تکبر تھا، اتنا تکبر تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے بیٹے ہیں، ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، بنی اسرائیل، یہود تو بنی اسرائیل تھے، ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، جنت ہماری،
ہمارے باپ دادا بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں دینی دنیاوی ساری نعمتیں میں نے تجھے دے دی، کہ دینی لحاظ سے میں نے تمہیں نبی بنایا، تمہارے باپ دادا کو نبوت دی، اور پھر دنیا کے لحاظ سے تمہارے اندر بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ نعمتیں دی جو جہان میں سے اکثر عالم میں سے کسی کو نہیں دی۔ ایسی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی، اور اس کے باوجود تو ان کے اندر تکبر آ گیا کہ ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے، آخر الزمان نبی ہوگا تو وہ بھی ہم میں سے ہوگا، اور دین میں ہم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، دنیا میں ہم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ یہ تکبر جو ہے یہ بھی ان کو دین سے مانے اور رکاوٹ تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی جماعت کے ساتھ سب سے زیادہ جو دشمنی تھی وہ دشمنی یہود کی تھی، جو حسد کی بنیاد پر بھی تھی کہ ہم میں سے نبی کیوں نہیں ہوا، اور تکبر بھی کی بنیاد پر بھی تھی کہ بادشاہ بھی ہم میں سے، نبیوں کی اولاد بھی ہم، یہ کون ہوتے ہیں۔ اور مشرکین کی جو دشمنی تھی وہ جہالت کی بنیاد پر تھی، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی آپ شرح لگائیں کہ جو لوگ مسلمان بن کر بھی اگر غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور وہاں پر جا کر نظر و نیاز مانتے ہیں یا منتیں مانتے ہیں یا زمین کی خاک کہ یہ فلاں بزرگ کی خاک ہے اس کو کھاتے ہیں، ایسی چیزیں جو بھی کرتے ہیں ان کے اندر جہالت ہے کہ وہ جاہل ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر یہ سارے کام کرتے ہیں، اور ان کے جو جاہل پیر ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا ثواب ہے، فلاں بزرگ کو سجدہ کرو گے تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ ہاں درگاہوں کے اندر آپ دیکھیں گے نا کڑے لگے ہوئے ہیں، کڑے لگے ہوئے ہیں، وہ کڑا ٹھنڈ لگا ہوا ہے، اس کو کھٹکھٹاتے ہیں، کیوں کہ یہ حضرت جو ہے وہ سو رہا ہے تو ابھی اس کو جگانے کے لیے گھنٹ بجاتے ہیں تاکہ یہ جاگ جائے، اس کے بعد ہماری مراد پوری کرے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں مرادیں اس سے مانگو جو لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو حی ہے۔ ہاں جب ساری دنیا نہیں تھی تو وہ حی تھا، زندہ تھا، اور جب ساری دنیا ہے تو سب کو سنبھالنے والا ہے، اور جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، تب وہ حی ہوگا اور زندہ ہوگا، دائم ہمیشہ ہے، اس کو بقا ہے۔ ساجو آواز، اس کو بقا ہے، فنا نہیں ہے، اس ذات وہ حی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو کیا اونگ سے بھی پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہ زمین و آسمان آپ کی قدرت سے سارے کیسے کھڑے ہیں؟ انبیاء کو علم ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اطمینان کے لیے تاکہ حق الیقین پیدا ہو جائے، مشاہدے کا علم ہو جائے، اللہ جل شانہ سے علم کا سوال کرتے ہیں، ہاں لیطمئن قلبی، کہ دل میں اطمینان ہو جائے۔ نبیوں کا معاملہ صرف اپنے سمجھنے کا نہیں ہوتا، بلکہ نبیوں کا معاملہ امت کو سمجھانے کا ہوتا ہے، تو جو سمجھانے والا ہوتا ہے اس کو زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، مشاہدے کے علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو انبیاء اپنے رب سے وہ علم کا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شان نے فرمایا کہ شیشے کے گلاس اس میں پانی ڈال کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر کھڑے ہو گئے اپنے ہاتھ میں، ہاں تو کھڑے کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آئی تو گلاس نیچے گرے تو ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا، ہاں کہ تجھے اونگ آئی اور تھوڑی سی غفلت ہوئی
تو یہ شیشہ ٹوٹ گیا۔ اگر اللہ جل شانہ کو غفلت ہو تو یہ جہان کا نظام کیسے رہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، زمین و آسمان کو گرنے سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ ہاں، جاہل لوگ ہیں نا بیچارے، کہتے ہیں زمین جو ہے یہ بیل کے سینگوں پر کھڑی ہے، تو بیل کے پاؤں کس پر کھڑے ہیں بتاؤ؟ بیل تو بیل ہے، وہ بھی کس چیز پر کھڑا ہوگا نا، ہوا میں تو نہیں اڑتا، وہ کس چیز پہ کھڑا ہوگا؟ یہ پوری زمین یہ اس طرح، جس طرح چاند ہے، سورج ہے، یہ سارے سیارے جس طرح خود کھڑے ہیں، ان کے نیچے کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ زمین بھی ایسے ہی ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہے، سفر کرتی ہے، سیر کرتی ہے، سورج کے مدار میں گھومتی ہے۔ اسی طرح ہے، یہ اللہ نے ہمیں مشاہدہ کرایا کہ ہم چلتی ہوئی کشتی میں بیٹھے ہیں اور ہمیں پتہ بنی کہ یہ کشتی چل رہی ہے یا کھڑی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہ تو اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ نے کیسے یہ نظام بنایا، چل بھی رہی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کوئی سالوں میں ایک تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسا، دیکھو اللہ نے جھٹکے سے بچایا ہوا ہے، تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو وہ ذات جو سونے سے پاک ہے، یہ بزرگ بیچارے سوئے ہوئے ہیں، آرام کے اندر ہیں، تو جب وہ سوئے ہوئے ہیں اس وقت آپ کو تکلیف ہوگی، کس کو بلاؤ گے؟ اگر گھر نہیں بجاؤ گے پھر کس کو بلاؤ گے؟ اگر کوئی بزرگ سندھی ہے تو اردو ہے تو اس کو کیسے اپنا مطلب سمجھائے گا؟ اگر وہ عربی نہیں سمجھتا تو عربی والے اس کو کیسے بلائیں گے؟ ہاں، عرب میں کوئی بھی پیر نہیں، کوئی درگاہ نہیں، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ تمہارے سندھ کے پیروں کو پکارتے ہیں۔ ہاں، سب کچھ خزانے اللہ کے پاس ہے۔ اولاد دینے والی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، نہ دے اس کی طاقت ہے۔ ہاں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی گود اللہ خالی کرا دے، اللہ قادر ہے نا، نبی کا گھر ہے۔ ہاں، لیکن اللہ ایک مرغی کو 10 انڈے اور بچے دے دے، اللہ کی مرضی ہے۔ اتنا سا جانور، اس کو 10 بچے، اور نبی کے گھر میں امی عائشہ کی گود خالی ہے۔ کہاں گئے وہ؟ یہ سب طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، خزانے اس کے پاس ہیں، سمجھنا چاہیے۔ اور شرک کی بنیاد جہالت پر ہے۔ اس لیے اسی آیت میں اللہ جل شانہ نے ایک جماعت کی تعریف کی، کس کی؟ نصارہ کی، عیسائیوں کی۔ عیسائی نصارہ، اس کی اللہ نے اس آیت میں تعریف کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور مسلمانوں کے زیادہ قریب کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس لیے کہ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، نہ جہالت ہے، نہ مال کی محبت ہے، اور نہ حسد، ریا اور تکبر ہے۔ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں۔ یہ صفات ایسی ہیں کہ جس قوم کے اندر ہو، جس شخص میں ہو، جس قبیلے میں ہو، وہ اللہ کا قرب بھی اسے نصیب ہوتا ہے، اللہ اسے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، اور اللہ جل شانہ اسے دل کی نرمی دیتے ہیں، اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ ان کی تعریفیں قرآن کے اندر کر، اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن منہم قسیسین، اس لیے کہ ان کے اندر ایک تو یہ کہ عالم ہے، کہ نصارہ میں اللہ فرماتے ہیں عالم ہے، یعنی جاہل نہیں، جہالت نہیں ہے۔ مشرکین میں جہالت تھی، ان کے اندر جہالت نہیں ہے۔ ورہبانا، اور درویش ہیں، ان کے اندر مال کی محبت نہیں ہے۔ جس طرح مشرکین میں، یہود میں مال کی محبت ہی، ان کے اندر مال کی محبت نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ
کہ ان میں تواضع ہے، تکبر نہیں کرتے. تین چیزیں ہیں. تکبر نہیں کرتے، اور یہود میں تکبر ہے، انانیت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جس قوم میں انانیت ہو، جس قوم میں مال کی محبت ہو، اور جس قوم کے اندر جہالت ہو، یہ صرف مولویوں کے دشمن نہیں ہوتے. آپ کہتے جی مولویوں کے دشمن ہیں. ہاں، مولویوں کے دشمن نہیں ہوتے، یہ نبیوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں. نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں. تو پھر بتاؤ جب انبیاء سے دشمنی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوا؟ بھائی یہ ہو کہ اس سلسلے والے اگر اس دور میں کسی علماء کے دشمن ہوں یا کسی پڑھے لکھے آدمیوں کے ساتھ دشمنی ہو پھر تو الگ چیز ہے. لیکن اگر اس صفات والے جو اس زمانے میں چل رہے، انہی صفات والوں نے اگر نبیوں کے ساتھ بھی دشمنی کی ہے تو سمجھو کہ یہ صفتیں ایسی ہیں جس کے اندر ہوں گی. انہیں اپنے زمانے کے کسی بھی اہل حق کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، دشمنی ہوگی. ہاں، یہود نے پہلے دیکھا کہ حضور کو ختم کیا جائے، پہلے یہ کوشش کی. تو پھر کیا کیا یہود نے کہ انہوں نے سازش کی. جب حضور یہاں آ کے بیٹھیں گے، جب حضور دیت کے مسئلے میں وہاں گئے بنو نذیر، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، لوگوں کو بٹھایا کہ ایک بڑی چٹان جو ہے جب حضور یہاں اس کو یہاں بٹھائیں گے اور اوپر سے بڑی چٹان کو گرائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، معاملہ ہی ختم. قتل کی سازش کی. امام الانبیاء یہ یہود نہیں دے رہے، قتل یہود نہیں کر رہے، بلکہ قتل ان کے اندر جو صفت انانیت ہے وہ کر رہا ہے. اگر وہ صفت انانیت اس دور میں بھی کسی کے ساتھ ہو تو وہ نبیوں کے وارث کے دشمن ہے، وہ نبیوں کے دشمن نہیں، نبیوں کے وارثین کے دشمن ہے. بات تو ایک ہی ہے. وہ کام یہود نہیں کر رہے تھے، وہ ان کی صفت کر رہی تھی جو ان کے اندر تھی. یہ صفت تھی جو خراب صفت تھی اس کے اندر. اللہ فرماتے جس کے میں اندر عاجزی ہو اسے تو میں حق کے راستے پر لگاتا ہوں، سیدھی راہ پر لے آتا ہوں. لیکن جس کے اندر تکبر ہو، انہوں نے نبیوں کے ساتھ دشمنی کی اور وہاں سے چٹان اوپر لگا کر حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو جبریل امین علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں نہیں بیٹھیں اور چلے جائیں. پھر حضور چلے گئے اور پھر جنگ کی ان کے ساتھ. اور اللہ اپنے نبی پر قتل کی واردات اللہ برداشت کرے گا؟ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جلا دو ان کی کھجوروں کو اور جلا دو ان کے گھروں کو، آگ دے دو، مت چھوڑو ان کو. اللہ کہاں برداشت کرتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا ذمہ داری بھی خود لی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ لا اصول فباذن اللہ. اللہ نے فرمایا یہ درخت جو تم نے کاٹے ہیں اور جو کچھ تم نے کیا ہے یہ میرا حکم تھا. میرے محبوب کو جان سے مارنا میں کب برداشت کرتا ہوں؟ اللہ فرماتے وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، یہ ان کی رسوائی کے لیے ضرور کرنا ہے مجھے. اور پھر خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. کس نے دیا؟ یہود نے دیا. وہ بھی کوشش کی نا مارنے کی، زہر دیا. کیا کچھ نہیں کیا، نبی کو ہٹانے کے لیے کیا سازشیں نہیں کی، زہر دیا. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا آخر میں بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ھذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم، یہ آخری وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری یہ جو شہ رگ ہے، یہ جو سانس کی رگ ہے، یہ اس زہر کے اثر سے گویا کہ ٹوٹ رہی ہے. یعنی آخر میں وہ اثر ظاہر ہوا زہر کا. اتنا خطرناک زہر انہوں نے حضور کو دیا. گویا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے شہادت کی جو تمنا تھی کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے راستے میں شہید ہوں، تو اگر ظاہری میدان میں شہادت ہوتی تو دنیا پتہ نہیں کیا سے کچھ کہتی. اللہ نے بستر پر حضور کو شہادت کی موت نصیب کی. اور حضور کی تمنا
اللہ نے پوری کر دی۔ اور پھر یہود نے حضور پر جادو نہیں کیا، اس سے بڑھ کر کیا دشمنی ہوگی؟ اس پر صورتیں آیتیں نازل ہوئی، جادو کیے، ٹوٹکے کیے، زہر دیا، چٹان گرانے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، اس سے بڑھ کر دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اور مشرکین نے کیا کیا؟ حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دی، اور راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اس سے بڑھ کر دشمنی کیا ہوگی؟ یہ دشمنی نہ مشرکین نے کی نہ یہود نے کی، یہ دشمنی ان کے صفات نے کی جو ان کے اندر تھی، ایک تکبر اور حب مال، اور تیسرا جہالت۔ یہ دشمنی ان صفات نے کی ہے۔ آج بھی دشمنی کرنے والوں کے اندر یہی صفات ہے، جب تک یہ ہوگی حق کی دولت نصیب نہیں ہوگی، ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ نصارہ کو دیکھو، اس زمانے میں نصارہ بھی تھے نا، ہاں، لیکن نصارہ نے دشمن نہیں کی۔ نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کو خط لکھا، ہاں، تو نجاشی نے حضور پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد حضور کی جماعت اسامہ جو تھے حبشے کے بادشاہ، صحابہ کرام پہلی ہجرت مدینے سے پہلے کہاں کی؟ حضرت نجاشی کے پاس انہوں نے پہلی ہجرت کی، حبشے کی طرف جو ہجرت ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس پورے گھرانے نے ہجرت کی ہو وہ حضرت عثمان ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھرانے کے ساتھ حبشے کی ہجرت کی۔ تو صحابہ حبشے کی طرف ہجرت کی انہوں نے، اور نجاشی نے ان سے بیان سنا، ان کی باتیں سنی، صحابہ نے تقریر کی، سورہ مریم پڑھ کر جب سنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان سنائی، تو وہ روئے اور کلمہ پڑھا، حضور پر ایمان لائے، حضور کی خدمت میں تحفے طائف بھیجے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح حضور کے ساتھ ہوا تو مہر نجاشی نے ادا کی، اور پھر جب فوت ہوئے، وفات پائی، تو جبریل امین علیہ السلام عرض کی، یا رسول اللہ ان اخوک نجاشی قد مات، آپ کے بھائی نجاشی فوت ہو گئے، آپ کا ارادہ ہے کہ ان پر جنازہ پڑھو؟ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک میں جنازہ پڑھوں گا۔ فضرب بجناح الارض، جبریل امین نے اپنا پر زمین پر مارا، سارے حجابات اٹھ گئے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ نجاشی کا جنازہ وہ جبریل امین نے اپنے پر لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا، اور حضور نے نماز پڑھی۔ کوئی غائبانہ جنازہ نماز نہیں، جتنی بھی غائبانہ نماز جنازے ساری سیاسی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے غائبانہ نماز جنازہ، وہ غائبانہ نہیں، بلکہ سارے حجابات ہٹے تھے اور نجاشی سامنے تھا، یا جبریل امین نے حضرت نجاشی کو حضور کے سامنے لا کر رکھا ہے، اور پھر حضور نے نماز پڑھی ہے۔ حضور نے نماز پڑھی نجاشی کی، یا مقوقس سے مصر، اس کو دیکھو، ہرقل کو دیکھو، ہاں، خط کی عزت کی، حضور کے خط کی، پڑھ کر سنایا سب کو، حضور کے احوال پوچھے، اور پھر اس نے وفد بھیجا نجاشی نے حضور کی خدمت میں۔ پھر جب آئے اور حضور سے قرآن سنا، ہاں، تو حضور نے قرآن پڑھا اور وہ روتے رہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ
تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ اللہ فرماتے ہیں نبی پر جب قرآن نازل ہوا وہ سننے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں ایمان لایا، ہمیں بھی ان کے ساتھ لکھ دے جو گواہ ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ لکھ دے۔ تو انہوں نے ایمان لایا، اللہ نے ان کی تعریف ذکر فرمائی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں نصارہ کے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کیوں؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، ان میں علماء بھی تھے، وَالرُّهْبَانَ اور درویش بھی تھے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور ان کے اندر کوئی تکبر کرنے والا نہیں تھے۔ ہاں، اب یہ تین صفتیں جس قوم کے اندر ہوں گی ان کو ہدایت ملے گی، اور جو ان صفتوں سے محروم ہوں گے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ نے تین طبقوں کا بھی بیان کر دیا کہ یہ تین طبقے ہیں، بیان کر دیا نا کہ ایک طبقہ علماء کا ہوتا ہے، یہ بھی طبقہ ہوتا ہے، اور ایک طبقہ زہاد کا ہوتا ہے، زاہدین کا ہوتا ہے۔ ہاں، علماء کا طبقہ کہاں ہوتا ہے؟ مدرسوں میں ہوتا ہے، ہاں، اور درویش کہاں ہوتے ہیں؟ خانقاہوں میں ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جب یہ دو طبقے ہوں نا تو خود بخود جو قوم تیار ہوگی وہ عاجزی ہوگی۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں عجزی ہوگا۔ جن کے علماء دنیا کے پیچھے پڑ جائیں اور جن کے درویش گدی نشین بن کر لوگوں کو لوٹنے لگے تو قوم میں عجز کیسے پیدا ہوگا؟ جب یہ دونوں طبقے صحیح ہوں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور صحیح دعوت دیں گے، علماء شریعت کو بیان کریں گے، اور رہبان اور درویش وہ ان کے اندر کا تزکیہ کر کے ان کے دل کو اپنے رب کے ساتھ جوڑیں گے، تو پھر ایسی قوم تیار ہوگی جن کے اندر خشوع ہوگا، جن میں خضوع ہوگا، عاجزی ہوگی، تواضع ہوگا، جو اپنے رب کے سامنے جھکنے والی قوم ہوگی۔ جب پورا معاشرہ ایسے بن گیا تو اس کے اندر اللہ جل شانہ ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی وسلم ومولانا محمد وعلى آله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ثبت أقدامنا وانصرنا بجاه النبي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا Subscribe my YouTube channel.